معیشت ہے, جو کیا بولتے ہیں ارتھ ہے, وہ مر چکی ہے. کیوں بولا ٹرمپ نے ایسا؟ ٹرمپ نے جرأت کیسے کی ہے بولنے کی؟ کیونکہ ہمارے ملک میں اتنی غربت ہے, 80 کروڑ لوگوں کو ہم مفت راشن دیتے ہیں. نوکری نہیں دے سکتے کسی کو, مگر مفت راشن دیتے تاکہ وہ بیچارے 2 وقت اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکے. یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں. ہمارے سکولوں کے حالات دیکھیے, ہمارے ہسپتالوں کے حالات دیکھیے. وہاں ڈاکٹر نہیں, دوائیاں نہیں, سکولوں میں فین نہیں. یہ کیوں؟ کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ پیسہ ہتھیار خریدنے کے لیے خرچ کرنا پڑتا ہے. جو پیسہ ہم بے روزگاری ہٹانے کے لیے خرچ کر سکتے ہیں, جو غربت دور کرنے کے لیے خرچ کر سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے کیونکہ پاکستان کے ساتھ جنگ کرنی ہے, ہم وہ پیسہ اس کے لیے خرچ کرتے ہیں. اسی لیے مفتی صاحب کہتے تھے امن بحال ہوگا, پاکستان کے ساتھ دشمنی ختم ہو جائے گی تو ہم لوگوں کی غربت دور کر سکیں گے, لوگوں کو روزگار دے سکیں گے, لوگوں کو مفت بجلی دے سکیں گے, لوگوں کی غربت دور کر سکیں گے. کیونکہ جب تک آپ دشمنی نبھاؤ گے, پاکستان لگا ہوا ہے. پاکستان کا کیا ہے؟ وہ تو قرض کے اوپر ان کا ملک چلتا ہے, اور ہمارا ملک بہت بڑا ملک ہے. یہ ہاتھی کی طرح چلتا ہے, مگر جنگ کے جنون نے اس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے. جموں کشمیر کی سمسیا نے اس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے. یہ جو کر سکتا ہے کر نہیں پاتا, کیونکہ اس کی ساری طاقت جنگ لڑنے میں اندر اور باہر میں خرچ ہو جاتی ہے. جو پیسہ ہمارے اسکول کے لیے خرچ ہو, ہماری بے روزگاری کے لیے خرچ ہو, ہماری ماؤں بہنوں کی مشکلات دور خرچ کرنے کے لیے ہو, وہ پیسہ ہمیں ہتھیار خریدنے میں. اور اب کیا ہوا؟ اب ہم نے کہا جو ہی حملہ ہوگا ہم جنگ کریں گے. یعنی اگر کوئی بڑا ملک کل کو چاہے گا ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہونی چاہیے, تو وہ کہیں کوئی دھماکہ کروا دیں گے کشمیر میں, جموں میں. کیوں؟ کیونکہ چین نے اپنے ہتھیار ٹیسٹ کرنے ہیں, امریکہ نے اپنے ہتھیار بیچنے ہیں, اسرائیل نے اپنے ہتھیار بیچنے ہیں, جرمنی نے اپنے ہتھیار بیچنے ہیں. تو کس کو بیچیں گے؟ وہ تبھی بیچیں گے نا جب ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہوگی. تو جنگ کرانا تو بڑا آسان ہے, آپ کہیں بم پھوڑ دو, جنگ ہو جائے گی. اس لیے میں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں, میں جموں کے لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں, جو یہ PDP جماعت ہے یہ امن کی جماعت ہے. بڑا غصہ آتا ہے لوگوں کو جب میں امن کی بات کرتی ہوں. ہم لڑتے لڑتے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہمارا غریب دن بدن غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے, اور 2-3 امیر لوگ امیر ہوتے جا رہے ہیں. میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی, آپ سب کو پتا ہے ان کا نام, آپ سب جانتے ہیں ان کا نام کیا ہے, جو امیر ہوتے جا رہے ہیں مگر غریب سے ہوتا جا رہا ہے. سب سے زیادہ بے روزگاری جموں کشمیر میں, شراب بیچنے والا باہر کا پلاتے جموں والوں کو ہے. ہماری مائنز جو غریب لوگ یہاں نکالتے تھے باجرا ریتوں سے, وہ بھی باہر والوں کو, ٹھیکے باہر والوں کو, بے روزگاری جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے. تو کیسے چلے گا یہ سب؟ اس کا علاج کرنا ہے. تبھی مفتی صاحب کہتے تھے جموں اور کشمیر کے لوگوں کو ایک ساتھ چلنا پڑے گا, بیچ کا راستہ ڈھونڈنا پڑے گا. جب مفتی صاحب نے راولا کوٹ کا راستہ کھولا, مظفر آباد کا راستہ کھولا, وہ کہتے تھے جموں سیالکوٹ بھی کھولو, تاکہ ہماری باسمتی وہاں جائے. وہاں سے بندوق نہیں لانی, وہاں سے پیسہ لانا ہے. دشمنیاں ختم کرنی ہے. دشمنی سے کیا ملتا ہے؟ ووٹ. دشمنی سے ہم کو تو کچھ نہیں ملتا ہے, ہم کو لاشیں ملتی ہے, بچوں کی لاشیں, بڑوں کی لاشیں, جیسے پونچھ میں ہم نے دیکھا. مگر BJP کو کیا ملتا ہے؟ ملک کے اندر ووٹ. ہندو مسلم کرو, مسجدیں توڑو. ابھی پرویز کو گولی مار دی, اس کے بعد ہمارا دوسرا ہندو بچہ وہ بھی, کیونکہ باہر سے بھی اب اتنے لوگ آئے ہیں, اتنی وہ گنڈا گردی کرتے ہیں, کوئی کنٹرول نہیں ہے. ابھی تک اس سال میں ٹرائبل کمیونٹی, گجر کمیونٹی کے آدھا درجن لڑکے جو ہیں وہ مارے گئے. کشمیر میں, کلگام میں, یہاں کیوں ہوتا ہے ایسا؟ بھئی ہم جموں کشمیر کے لوگ تو ایسے رہتے ہیں, ہندو مسلمان سکھ عیسائی,
میں نے بچپن یہاں گزارا ہے، مجھے کبھی ہندو مسلمان میں فرق نہیں لگا، مگر چونکہ بی جے پی کا کھانا پینا صرف ہندو مسلم ہے، اس لیے اگر جموں کے لوگ اب بھی نہیں جاگیں گے، جو آپ کے حالات ہیں، جو آپ کی مشکلات ہیں، پچھلے 6 سال سے 2019 370 ختم کرنے کے بعد جموں کے لوگ دیکھیں ان کے حالات کہاں پہنچے ہیں۔ میں نے کہا کشمیر کی بات سب کرتے ہیں، بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے۔ امریکہ میں کشمیر کی بات ہوتی ہے، ملک میں کشمیر کی بات ہوتی ہے، جب بی جے پی والے کہتے ہیں ہم نے 370 ختم کیا، پر جموں کی بات کون کرتا ہے؟ الیکشن کے بغیر جموں کی بات کون کرتا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ آپ اپنا حال دیکھو، ہمارے کسانوں کا حال، ان کو آبپاشی کے لیے پانی نہیں ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ڈرگ ایڈکشن اتنی زیادہ ہے، کوئی پوچھتا نہیں۔ ریڈی والا بھی باہر سے آ گیا، آٹو والا بھی باہر سے آ گیا، ٹھیکیدار بھی باہر سے آ گیا، نوکری میں لوگ بھی باہر ہوئے لوگ۔ خاص کر میں نے دیکھا ڈوڈا سے ڈاکٹر ممتاز بہت ساری بچیوں کو ساتھ لائی ہے، یہاں ہماری بہنیں ہیں پیچھے، ہمارے بزرگ جوان، سب کو میرا آداب، میرا ست سری اکال، میرا سلام۔ آج جانتے ہیں آپ کہ آج 26واں ہمارا پارٹی کی سالگرہ ہے۔ ہم نے 28 جولائی کو یہ سالگرہ کشمیر میں منائی اور آج جموں میں منا رہے ہیں، اس لیے میں جموں خود آنا چاہتی تھی۔ میں یہاں، مجھے گرمی میں زیادہ بولا نہیں جاتا، کشمیر میں بھی میں بول نہیں سکی 5 منٹ سے زیادہ، مگر میں یہاں آنا چاہتی تھی۔ کیوں آنا چاہتی تھی؟ مفتی صاحب کہتے تھے، جو جموں کشمیر کی مشکلات ہے، ہماری بے روزگاری ہے، ہماری بیکاری ہے، ہمارے پچھڑا پن ہے، یہ آپ اس وقت کیوں آئے؟ پہلے آنا چاہیے، آپ آ جائیے، آئیے چلیں بیٹھیں۔ مفتی صاحب یہ سمجھتے تھے کہ جو جموں کشمیر کی سمسیا ہے، جو جموں کشمیر میں شانتی نہیں ہے، جو جموں کشمیر کے حالات خراب ہیں، وہ بہت بڑی وجہ ہے جموں کشمیر میں ترقی کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ جموں کشمیر ایک ایسی ریاست ہے، ہمارا پانی پورے ملک کو بجلی دیتا ہے۔ ہمارے یہاں نیلم ہے، نیلم جو بہت مہنگا پتھر مانا جاتا ہے، ہمارے یہاں ماربل نکلتا ہے، ہمارے یہاں جو نوجوان پڑھے لکھے ہیں پورے ملک میں سب سے زیادہ تیز دماغ رکھتے ہیں، پھر بھی ہم پچھڑے ہوئے کیوں ہیں؟ تو مفتی صاحب کہتے تھے جو جموں کشمیر کی سمسیا ہے اس کا سمادھان دلی میں تو بعد میں، پہلے جموں سے نکلنا چاہیے، کیونکہ کشمیر کے لوگ کچھ سوچتے ہیں، جموں کے لوگ کچھ سوچتے ہیں۔ کشمیر کے لوگ یہاں جاتے ہیں، جموں کے لوگ وہاں جاتے ہیں۔ تو وہ گرمی کے موسم میں جموں میں بیٹھتے تھے اور میں بولتی تھی ڈیڈی آپ جموں میں کیا کرتے ہیں؟ کہتے تھے محبوبہ تم نہیں سمجھتی ہو، جب تک جموں کشمیر کے لوگ ایک ہی راستے پہ نہیں چلیں گے، ایک ہی قسم کی سوچ نہیں رکھیں گے، جموں کشمیر کی سمسیا کا حل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آج میں آپ کے بیچ میں یہاں آئی ہوں۔ مجھے معلوم ہے مشکلات بہت ہیں، کشمیر کی بات ہم روز کرتے ہیں، کشمیر کی بات پورے ملک کے اندر ہوتی ہے، کشمیر کی بات ٹرمپ بھی کرتا ہے، ٹرمپ جو امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے وہ بھی کشمیر کی بات کرتا ہے، مگر جموں کی بات کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ کرتے ہیں جموں کی بات، مگر کب کرتے ہیں؟ جب الیکشن میں ووٹ چاہیے ہوتے ہیں، تب کہتے ہیں اسی جموں کے واسطے اے کریں گے، او کریں گے، ایسا کریں گے، تسی سانو ووٹ دو۔ جب ووٹ لے جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیے 2018 سے جموں کشمیر میں بی جے پی کی سرکار، دلی میں بھی بی جے پی کی سرکار، جموں کشمیر میں بھی سرکار تھی 2024 تک۔ مجھے بتائیے جموں میں کون سے پیارے نعرے ہو گئے؟ بتاؤ مجھے۔ جموں کشمیر میں بے روزگاری سب سے زیادہ ہے، مہنگائی نے یہاں کے لوگوں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ نیچے بیٹھے پلیز۔
कमर तोड़ के रख दी है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा हमें वोट दो, हम मुफ्त बिजली देंगे, हम 12 सिलेंडर देंगे साल के, हम नौजवानों को रोजगार देंगे, हम ये जो हमारी माइंस हैं उसमें जो बाहर के लोग आके हमारी बाजरी, हमारा पत्थर निकालते हैं, हम इसको बंद करेंगे। मगर आज 1 साल होने को आया, बीजेपी ने क्या किया जिसको आपने 30 सीटें दी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया जिसको आपने 50 सीटें दी? कुछ भी नहीं। हमारी ये बहनें आई हैं, इनको पता है महंगाई की मार क्या होती है। मर्द कुछ कमाए न कमाए, इनको शाम को रोटी बना के रखनी होती है। बच्चों, बिजली की वजह से हमारे स्कूलों की हालत देखिए, फैन नहीं है अब हमारे स्कूलों में। वजह क्या है? वजह ये है कि जम्मू कश्मीर में जब तक अमन नहीं होगा, शांति नहीं होगी, तब तक हालात ऐसे ही रहेंगे। और बीजेपी वाले जम्मू वालों को बेवकूफ बनाते रहेंगे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जम्मू कश्मीर को इकट्ठा बेवकूफ बनाते रहेंगे। हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। जम्मू वालों ने देखा, अभी जंग के दरवाजे से हम वापस आए। पहली बार जम्मू के लोगों ने देखा जंग क्या होती है। पहली बार हमारे पुंछ के लोगों ने देखा जब जंग होती है तो हमारे बच्चे कैसे मारे जाते हैं, हमारे लोग कैसे मारे जाते हैं। हासिल क्या होता है? इसलिए मुफ्ती साहब कहते थे, ये जब जमात बनाई थी तो मुफ्ती साहब ने कहा मैं ये जमात इसलिए बना रहा हूँ, मैं कांग्रेस इसलिए छोड़ रहा हूँ, मैं जम्मू कश्मीर में अमन बहाल करना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में बंदूक का राज खत्म करना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में हालात को सुधारना चाहता हूँ। वो सिर्फ अमन चाहते थे, मगर बंदूक की वजह से नहीं, सख्ती की वजह से नहीं, बल्कि अमन से। अमन के साथ इज्जत की बात क्या होता है? अमन के साथ इज्जत की बात। मुफ्ती साहब अमन चाहते थे, और वही अमन वाजपेयी जी चाहते थे। जब वाजपेयी जी कश्मीर आए तो उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान हमसाया मुल्क के साथ हल करने के लिए तैयार हूं। वाजपेयी जी ने कोई कश्मीर को उठा के पाकिस्तान को तो नहीं दिया, बल्कि अमन की बात की, जम्मू कश्मीर की तरक्की की बात की। और आज जंग तो बंद हुई पर खत्म नहीं हुई। आपने देखा कल ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा हमारे मुल्क हिंदुस्तान की जो तो जम्मू का जाएगा तो जाएगा कहां? इसलिए आज मैं आप लोगों से यही कहने आई थी कि जम्मू के और कश्मीर के लोगों इकट्ठे हो जाओ। पेट भूख सबको लगती है, बेरोजगारी सबको मार रही है, और पीडीपी को मजबूत करके इस पार्टी को इसकी मेंबरशिप काट के इसको आगे चलाओ। आज ये सारी जो मेरे लोग हैं बहुत मेहनत की है सबने। आज मैं उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। जो यहाँ के लोग हैं, राजौरी पुंछ से आए, डोडा किश्तवाड़ से आए, सांबा से आए, कुठवा से आए, डोडा से आए, जहां से भी अपने जम्मू अर्बन से आए, मैं आप सबके शुक्रगुजार हूँ। आप आए, आपको पता है मुझे ज्यादा बोलने से दिक्कत होती है गर्मी में, और आप लोगों को भी गर्मी लग रही है। मुझे उम्मीद है आप लोग यहाँ से अमन का, शांति का मैसेज लेके जाएंगे, क्योंकि ये पार्टी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने अमन और शांति के लिए बनाई है। और जो हमने करके दिखाया वो किसी ने करके नहीं दिखाया। कॉलेज, स्कूल, रहबर तालीम टीचर किसने बनाया? मुफ्ती साहब के बगैर। यूनिवर्सिटीज किसने बनाई? माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को जमीन किसने दी? मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी किसने बनाई? मुफ्ती साहब ने। मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी। इसलिए तरक्की की तरफ चलो, ये हिंदू मुस्लिम झगड़े में मत पड़ो। जम्मू वालों, आपका कुछ नहीं होगा तब तक जब तक आप सोचोगे नहीं। मैं खासकर अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहती हूँ, बहनों से कहना चाहती हूँ, क्योंकि बीजेपी को पता है जम्मू को तक नहीं देना। इलेक्शन के वक्त बोलना है हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, जम्मू का हिंदू हमें खुद ही वोट देगा। इसलिए अभी भी वक्त है, जाग जाओ, पीडीपी को मजबूत करो। मैं एक फिर से अपने सारे कलीग्स को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आज की मीटिंग बहुत कामयाब रही, और आपको भी आज पीडीपी के जन्मदिन पे आप सबको मुबारकबाद देना